بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی امپورٹنٹ ہے خبر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے ہے، نگران وزارت عظمیٰ۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے تحریک انصاف کے۔ اب کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں، پرویز خٹک بھی چھوڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں 40-50 اراکین اسمبلی ان کے ساتھ ہیں سابقہ، اور انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنایا۔ لاہور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈویژن بینچ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا جو سنگل بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کسی خفیہ مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے، اس کو انہوں نے حکومت کی اپیل اس کو منظور کر لیا، اور اب پرویز الہی صاحب کا فوری طور پر جیل سے جو رہائی ہے وہ اب ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے شاید سپریم کورٹ جانا پڑے، اور پھر کیا ان کی اسٹریٹجی ہے وہ ان کے وکیل ہی بنائیں گے۔ لیکن 8-9 مقدمات میں تو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تہیہ کر چکی ہے ایڈمنسٹریشن کے ان کو نہیں رہا کرنا، اور شاید جب تک وہ پریس کانفرنس پر آمادہ نہیں ہوتے حکومتی کوششیں جاری رہیں گی۔ بہرحال لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس میں۔ اب آ جاتے ہیں جناب جو یہ نگران وزیر اعظم، اس میں اس وقت جو لاہور اور اسلام آباد کے جو بڑے بڑے ٹیلرنگ ہاؤسز ہیں وہاں پر شیروانیاں سلوا لی گئی ہیں، بہت سارے امیدوار ہیں اور اپنا اپنا زور سب لگا رہے ہیں۔ میں ڈسکس کروں گا جن لوگوں کے نام مارکیٹ میں آ رہے ہیں، مرد بھی ہیں اور خاتون بھی ہے۔ خواتین تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بظاہر جو نام فلوٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک خاتون کا ہے، تو اس لیے پھر خاتون ہی کہنا پڑے گا، خواتین نہیں کہہ سکتا۔ وہ نام ہے جناب جگنو محسن صاحبہ کا۔ جب زرداری صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں دبئی میں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد جب لاہور میں تھے زرداری صاحب، ملاقاتوں کا سلسلہ، تو یہ نام بیچ میں فلوٹ ہوا ہے۔ جگنو محسن صاحبہ جو ہیں نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتہ ہے پی سی بی میں تھے، چیئرمین تھے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ذکا اشرف صاحب بنیں گے، یہ جو وزارت ہے جو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو اس لیے جو تعیناتی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کے ہی نامنی کی ہوگی، تو ذکا اشرف صاحب مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ حالانکہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے اسٹے لے لیا گیا تھا اور بڑا اس پہ ایک ایشو ہوا، لیکن کیونکہ زرداری صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تو اس پر پھر نون لیگ نے بیک آؤٹ کیا، اور اب ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ بن گئے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین۔ تب یہ خبریں آئیں کہ ان کو کچھ متبادل آفر کیا گیا، کیونکہ سیٹھی صاحب بھی نواز شریف صاحب کے بہت نزدیک ہیں اور ان کو ناراض کرنا بڑا مشکل ہے نواز شریف صاحب کے لیے، تو جگنو محسن صاحبہ کا نام آیا۔ اب اس میں آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں۔ اچھا، اب بہت ہی سینئر لائرز جو کہ اس وقت حکومت کے بہت نزدیک ہیں، انہوں نے بھی ایک نام کو فلوٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب احسن بھون صاحب، یہ وکلا کے اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ویسے ان کا تعلق آسما جاگیر گروپ سے ہے، لیکن ابھی یہ اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس گروپ میں ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون، تو یہ بالکل ایک ہی گروپ ہے ان کا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو احسن بھون صاحب کا نام ہے، نواز شریف صاحب نے اس کو بھی کنسیڈر کیا ہے، اور شاید جو قائدین ہیں ان کی آپس میں جو ڈسکشن ہے اس میں ان کا نام بھی ڈسکس کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میاں عامر محمود دنیا ٹی وی کے وہ ہیڈ ہیں، اس کے مالک ہیں، بڑے معروف بزنس مین ہیں، اور جو الائڈ سکولز پرائیویٹ چین ہے، پھر پنجاب کالج وہ بھی انہی کی پراپرٹی ہے، شوگر ملیں یہ وہ، تو ان کا نام بھی پچھلے 1-2 دنوں سے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ان کی بڑی دوستی ہوتی تھی محسن نقوی صاحب سے، تو اب محسن نقوی صاحب اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو جو لوگ میاں عامر صاحب کو جانتے ہیں یا پورے اس حلقہ احباب کو سمجھتے ہیں، تو بالکل یہ اٹ میک سینس کہ میاں عامر صاحب بڑی اس وقت انڈائریکٹلی اس کوشش میں ہوں گے کہ وہ بھی نگران وزیر اعظم جو ہے ان سے زیادہ موزوں کون ہوگا، تو یہ بھی نام ایک چل رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ
سابق گورنر سندھ جناب عشرت العباد صاحب، ان کا نام بھی وزارت جو نگران وزرائے اعظم کی جو لسٹ ہے اس میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشرت العباد صاحب کو تو وہاں سے بلایا گیا باقاعدہ طور پر دبئی سے، اور وہ خرچہ کر کے ادھر آئے ہیں اور اب بیٹھے ہیں اور پر امید ہیں بڑے کہ ان کو ملے گی وزارت عظمیٰ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں کراچی میں جو گورنر ہے کامران ٹیسوری صاحب، وہ بھی اسی لائن کے ہیں، اسی گروپ سے ان کا تعلق ہے جس میں عشرت العباد ہیں۔ تو ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں اب ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، یا یہ جو سوچ ہے اس پر اب غور کیا جائے گا، اس کو ریوزٹ کیا جائے گا۔ تو بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ ہے یہ سارے کا سارا سینیریو۔ اچھا، جو بہت ہی جو پروبیبل ہیں ایک خاص طور پر بڑا سنجیدگی سے جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ محسن بیگ صاحب ہیں۔ آن لائن کو نیوز ایجنسی کو انہوں نے ہیڈ کیا، اور پھر جب عمران خان صاحب کا جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو وہ ایف آئی اے نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس وقت، میں خود بھی عدالت میں جاتا رہا ہوں ان کے ساتھ، تو وہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پھر عدالت نے ان کو ریلیف دیا۔ لیکن بہرحال ان کا نام بھی جو ہے وہ خود تو ویسے اگر ان سے پوچھے تو وہ مسکرا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کلیم نہیں کیا، ویری ہمبل پرسن۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی ان کا بھی نام ہے کہ ان کو نگران وزیر اعظم بننا چاہیے۔ یہ کچھ نہ، اس کے علاوہ کچھ ہائی کورٹ کے جسٹس مقبول باقر، ان کا بھی ریٹائرڈ جسٹس، ان کا بھی نام چل رہا ہے۔ پھر بزنس مین جو ہیں گوہر اعجاز صاحب، کیونکہ وہ محسن نقوی صاحب کے بڑے قریبی دوست ساتھی ہیں، ان کا بھی نام چل رہا ہے کہ جناب وہ بھی وزارت عظمیٰ کے لیے ہے۔ لیکن نون لیگ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صحافی نون لیگ کے نزدیک ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق بلوچستان سے ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی سیاستدان ہوں گے۔ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا، وہ نہیں چاہتے کہ کسی ٹیکنوکریٹ کو حکومت دی جائے، کیونکہ اس سے پھر اس بات کا امکان بڑھ سکتا ہے کہ یہ حکومت کچھ لمبا عرصہ کھینچ جائے۔ اگر پولیٹیشینز ہوں اور اس میں بزنس مین ضرور شامل کر دیے جائیں اور کچھ صحافیوں کو بھی شامل کر دیا جائے، تو وہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ پھر الیکشن کروا کے جلدی اپنے ٹائم پہ تو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ چیپٹر جو ہے یہ کلوز کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی اس بات کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن کون جلدی چاہتا ہے اور کون دیر سے چاہتا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے اس میں مختلف جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشنز نہ ہوں فوری طور پر اور تھوڑا اکانومی کو کی طرف توجہ دی جائے، وہ بیسیکلی خوفزدہ ہیں کہ نتائج شاید ان کی مرضی کے نہ آئیں، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ابھی نہ ہوں۔ بہرحال جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔